معروف قانوندان معظم بٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کے بعد ہم کوسچن آنسر کا سیشن بھی سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آل پاکستان عبدالقیوم خان لیگ کی جانب سے معزز مقررین کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت آج کی اس نشست کے نام کیا اور زیر غور موضوع پہ اپنے نقطۂ نگاہ سے آج یہاں گفتگو کی. میرا ماننا یہ ہے کہ ارتقاء کے سفر میں اپنی بنیاد کو جاننا بہت ضروری ہے اور نہ صرف بنیاد کو جاننا ضروری ہے بلکہ بنیاد کی بنا پہ تجزیہ کر کے یہ معلوم کرنا بھی لازم ہے کہ ہم آیا صحیح خطوط پہ آگے بڑھ رہے ہیں یا کہ نہیں. میں تمام تر خیالات کو سنتا رہا. پاکستان بننے سے قبل جبکہ پاکستان بننے جا رہا تھا اور قائد اعظم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے فارن ریلیشنز کی نسبت سے، تو انہوں نے اپنی پالیسی بالکل واضح انداز سے پیش کی تھی اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے یہ آنےسٹی پہ بیس کرے گی. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ فیئر پلے ہوگا اور سوئم یہ تھا کہ ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ ورلڈ پیس ہوگا، عالمی امن، یعنی دیانتداری، صراط مستقیم اور عالمی امن. یہ وہ خطوط تھے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے وضع کیے. اب آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے. کیا ہماری کہی ہوئی بات کو دنیا میں اعتماد حاصل ہے یا کہ دنیا یہ گمان کرتی ہے کہ پاکستان بولتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے. یہ وہ تناظر ہے جسے جاننا ضروری ہے اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ جہاں فیئر پلے ہو. فیئر پلے ہونا بہت ضروری ہے. اب پاکستان کی عوام میں خاص طور پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ خیال بھی پنپ رہا ہے کہ پاکستان قائم اسی صورت میں رہ سکتا ہے جب اسے امریکہ کی انڈورسمنٹ حاصل ہوگی. ایک تاثر یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان خود بڑی طاقتوں کو اس ریجن میں انگیج کرتا ہے اور اس انگیجمنٹ سے اسے مالی فائدے حاصل ہیں اور وہ دنیا میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ رہتا ہے اس حکمت عملی کے ساتھ. یعنی مجموعی طور پہ جب ہم عوامی سطح پہ آج دیکھتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جسے سیاسی افکار سے مکمل طور پہ شناسائی حاصل ہو کہ نہ ہو، وہ عوامی مجمع میں کھڑے ہو کے جب امریکہ کو گالی دیتا ہے تو وہ پورا مجمع جو ہے وہ تالیاں بجانے لگتا ہے. یعنی ایک ایسا تاثر بنتا ہے کہ ہم نے گویا امریکہ کو گالی دی تو ہم مسلمان ہوں گے. جہاں معاشرے کے اندر حالات اس طرح کے ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں اگر اس دنیا میں رہنا ہے ایک ریاست کی حیثیت سے تو ہمارے ویژن کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اور کلیئر ویژن قائد اعظم کا تھا. آج اس ریجن میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ عالمی امن کو خطرہ پاکستان سے ہے. پاکستان فیئر پلے نہیں کرتا، اس لیے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. جبکہ ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں امن چاہتے ہیں. یہ قائد اعظم کا ویژن تھا. ہم کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بنے ہیں دنیا بھر میں
کہ یہاں پہ امن ہو، سیکیورٹی ہو، لوگ پراسپرس ہوں. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو اس پوری کائنات میں تمام لوگ مسلمان ہوتے. اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی اور آپ کو مذہب اور افکار کے چناؤ کا اختیار بھی دے دیا، حالانکہ اللہ کن فیکون کے مالک ہیں. تو اللہ نے اپنی دنیا میں جو اسلوب پیدا کیا ہے وہ کو ایگزسٹنس کا ہے. تو آج اس گلوبل ولیج میں ہمیں بھی کو ایگزسٹ کرنا ہے، اور کو ایگزسٹ کرنا ہے اسی ویژن کے ساتھ کہ ہم اس دنیا کو ایک اچھی جگہ بنائیں رہنے کے لیے. اور وہ تبھی ہوگا کہ جب عالمی امن ہوگا. ہمیں دہشت گردی قبول نہیں ہے، پاکستان دہشت گردی کے لیے بنا ہی نہیں. اس لیے جو وار آن ٹیرر ہوئی، اس وار آن ٹیرر میں آج بھی ریکال کر سکتا ہوں وہ مومنٹس بہت ہی ڈیفائننگ مومنٹس تھیں کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور سامنے عوام کی سطح پہ یہ بات آئی کہ امریکنز نے قدغن لگا دی ہے کہ آیا تم ہمارے ساتھ ہو، اگر ہمارے ساتھ نہیں ہو تو ہم تمہیں اپنا دشمن گردانیں گے. تو مجھے پریزیڈنٹ پاکستان کی اسپیچ یاد ہے جہاں انہوں نے صلح حدیبیہ کا ریفرنس دیتے ہوئے اس جنگ میں ان کے اتحادی بننے کا اعلان کیا تھا. لیکن دیکھیے جب کوئی ویژن ڈاکومنٹڈ نہ ہو، اس پہ نیشنل کنسنسس نہ ہو اور عوام کو پتہ نہ ہو کہ ان کی حکومت چاہ کیا رہی ہے، تو ماں سوائے قیاس کے اور کنفیوژن کے کچھ بھی بننے والا نہیں ہے. اب پاکستان پہ ڈرونز اٹیکس ہو رہے ہیں، آیا پاکستان کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ پاکستان نے آج تک، پاکستان کی کسی بھی حکومت نے واضح انداز سے اپنی قوم کو نہیں بتایا کہ ڈرونز اٹیک کی نسبت سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں ایکسرسائز کی اور ہم ایک پٹیشن ہائی کورٹ لے گئے، اس لیے کہ 19A کی انسرشن ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پبلک امپورٹنس کے کوسچنز ہوں تو لوگ عدالت جا سکتے ہیں اور عدالت سے اپنی بات سامنے رکھ کے پبلک انٹرسٹ میں جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ مانگ سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، اس لیے کہ ہم اگر واشنگٹن پوسٹ پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ سیکرٹ ڈیل ہے پاکستان نے USA کے ساتھ کر رکھی ہے اور انہیں اجازت دی ہے کہ وہ ڈرون اٹیکس کریں. پاکستان کی عوام کو پتہ نہیں ہے. لہذا پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا بنیادی حق یہ ہے کہ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی حکومت نے ان کی نسبت سے کون سے معاہدے کر رکھے ہیں. یہ پہلی بات ہے. رائٹ ٹو نو، رائٹ ٹو ہیو ایکسس ٹو دی انفارمیشن. وہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، تب ہی تو ربط پیدا ہوگا عوام کا اور گورنمنٹ کا. ضرورت ہے فیئر پلے کی. حکومت کو ہماری سب سے پہلے یہ درکار ہے کہ وہ اپنی عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال کرے. بین الاقوامی روابط میں جو ان کی ویژن ہے، جو ان کی پالیسی ہے، وہ پاکستانی عوام کے سامنے واضح ہونی چاہیے اور اس کا مقصد بگاڑ نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے وکیل صاحب نے، ہاشم رضا صاحب نے کہا کہ آپ ڈیول سٹینڈرڈ نہیں رکھ سکتے، آپ چھپا کے کام نہیں کر سکتے، آپ فساد کو ہوا نہیں دے سکتے. پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے. لہٰذا ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ہم قائد اعظم کی ویژن کی طرف پلٹ جائیں، ان بنیادی اصولوں کو مطمع نگاہ بنائیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں دیانتداری ہو، پاکستان فیئر پلے کرے، اور پاکستان کی تمام تر پالیسی کا مقصد انٹرنیشنل پیس ہونا چاہیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ری انفورس کرنا پڑے گا قائد اعظم کی ویژن کو. اسی خیال کو لے کر آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، اور معزز مقررین جن کی اس موضوع پہ بڑی واضح گرفت ہے، انہوں نے آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھی ہیں. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اس نشست میں آپ نے کنٹریبیوٹ کیا، پارٹیسپیٹ کیا. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کانسیپٹس واضح کیے. میں آپ کے اور مقررین کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہوں گا، بلکہ یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایکسرسائز جو کہ فیئر ڈائیلاگ کے لیے اور فیئر ڈیبیٹ کے لیے ہمارے اس فورم نے شروع کی ہے، اسی کو لے کر ہم دیگر صوبوں میں اور ان کے دارالخلافوں میں جا رہے ہیں. ہم اسلام آباد
لاہور، کراچی، کوئٹہ، گلگت بلتستان اور ایون آزاد کشمیر میں اس ڈیبیٹ کو لے کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ ہر سطح پہ ہماری قوم جو ہے وہ واضح انداز سے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنی ویژن کو کلیئر کرے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔